الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. آج کی تراویح میں بحمد اللہ 15واں جز پڑھا گیا، جس میں 2 سورتیں سورہ بنی اسرائیل مکمل اور سورہ کہف کا اکثر حصہ موجود ہے. یہ دونوں ہی سورتیں بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ بنو اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ سونے سے پہلے جہاں پیارے نبی کبھی سورہ ملک پڑھتے، کبھی سورہ سجدہ پڑھتے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار آپ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے سویا کرتے تھے. اور سورہ کہف تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور اس کی جو ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں، ان کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ جو 10 آیتیں یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا، وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو میرے حال یہ دونوں صورتیں بڑی فضیلت رکھنے والی صورتیں ہیں. میں نے درس کے لیے سورہ بنو اسرائیل کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی سے مخاطب ہو کر، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کہا کریں اور اچھی بات کیا کریں. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، جھگڑے پیدا کرتا ہے. اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر ہم سب کو، پوری امت کو ایک اہم تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، گفتگو اچھی کریں، بات چیت اچھی کریں، ہر ایک کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ. اور تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اچھی بات کرو کافروں کے ساتھ، اچھی بات کرو یہودیوں کے ساتھ، اچھی بات کرو نصارہ کے ساتھ. جو بھی ہم سے ملنے جلنے والے ہیں، شریعت نے کہا زبان اچھی رکھو، اپنی بات اچھی کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. یعنی اسی زبان سے شیطان خاندانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، محبتوں کو نفرت سے بدلتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے رشتوں کو توڑتا ہے. آج دیکھ لو آپ، ہمارے جتنے جھگڑے ہیں، جتنے اختلافات ہیں، جتنی پنچایتیں ہیں، سب کا آغاز اسی زبان سے ہوا ہوگا. اسی زبان سے طلاق کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، خلا کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، سب کے پیچھے اسی زبان کا شر ہے. خاندان نفرت اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں. معلوم کرو کیا سبب ہے، پتہ چلے گا کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ.
کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ سبب بن گیا خاندان میں پھوٹ پڑنے کا، اختلافات کا۔ اسی لیے اگر زبان اپنی حد میں رہے، گفتگو سنجیدہ رہے، بات چیت سلیقے کی رہے، اختلافات پیدا ہونے اور جھگڑے پیدا ہونے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال درست رہیں تو اپنی زبان درست رکھو۔ عمل اس وقت تک درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ تمہاری یہ زبان درست نہ ہو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قول سدید کہا کرو، سیدھی سادی بات اچھے انداز میں کہا کرو، سچی بات اچھے اسلوب میں کہا کرو۔ اگر قول سدید ہوگا، زبان کا صحیح استعمال ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو خود بخود درست کر دے گا۔ ہماری ساری عملی زندگی کا دار و مدار زبان پر ہے میرے بھائی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، دیکھو پیارے نبی فرماتے ہیں جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انما نحن بک، اے زبان ہم دیکھ تیرے تابع ہیں، ان استقمت استقمنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، ہاتھ پیر سب، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اے زبان اگر تو بگڑ جائے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کون بولتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جسم کے سارے اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم تعلیم ہے۔ زبان کو کوئی معمولی بات مت سمجھو، زبان ہماری قیمت ہے۔ یہ آدمی کتنا وزنی ہے اس کی زبان بتاتی ہے، آدمی کتنا بااخلاق ہے اس کی زبان بتاتی ہے، آدمی کتنا سنجیدہ ہے اس کی زبان بتاتی ہے۔ جس انسان کی زبان وزنی وہ انسان وزنی، اور جس انسان کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا، یاد رکھو۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے۔ آدمی اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، آدمی اپنی بات چیت سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنو اسرائیل سے وعدہ لیا، ایک عہد و پیمان لیا پوری بنو اسرائیل سے کچھ باتوں کا، اور دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کا کیا وعدہ لیا جانتے ہیں؟ پہلے پارے میں وہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا تو پیمان لیا، وعدہ کرو کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کیا کرو گے، اچھی بات چیت کیا کرو گے۔ تو میرے بھائی زبان کا ادب بہت بڑی چیز ہے۔ گالی گلوچ کرنا، زبان درازی کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، قینچی کی مانند زبان چلانا، کس کا دل ٹوٹ رہا ہے اس کا لحاظ نہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس کا لحاظ نہیں، زبان بس قینچی کی مانند چلتی رہے، اچھی صفت نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آپ کے دشمن تھے، کتنے آپ کے مخالفین تھے، کس طرح سے آپ کو ستایا نہیں گیا۔ ایک طرف کفار اور مشرکین، دوسری طرف منافقین، کس طرح سے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن پوری حیات طیبہ پڑھ لو، پوری سیرت پڑھ لو اور بتاؤ کہ پوری حیات طیبہ میں دشمن کے حق میں بھی پیارے نبی کی زبان سے کبھی کوئی گالی کا جملہ نکلا ہو؟ دشمن کے حق میں، اپنے تو چھوڑو، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جب ابو جہل سے بات کرتے تھے، آپ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول سے بات کرتے تھے،
کیا شفقت ہوتی تھی آپ کی زبان میں، کیا محبت ہوتی تھی آپ کی زبان میں، اور کیا اپنائیت ہوتی تھی آپ کی زبان میں۔ گھر میں آپ بیٹھے ہیں، ایک حدیث بہت بار ہم سنتے ہیں، گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک دی گئی، پیارے نبی سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی دیکھیے وہ شخص جو ہے نا وہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا۔ پیارے نبی نے کہا وہ آدمی، بہرحال نام بتایا گیا آپ کو۔ محدثین کا یہ ادب ہے کہ جب واقعے میں کسی کا برا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا نام حذف کر دیتے ہیں محدثین، رجل امراتن بولتے ہیں، ایک آدمی ایک عورت، نام نہیں بتاتے، ادب ہے وہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ شخص جو ہے آنا چاہ رہا ہے آپ کے پاس۔ پیارے نبی نے کہا وہ شخص، آپ نے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ پورے مدینے کا سب سے برا انسان ہے یہ۔ اللہ اللہ، نبی جس کے بارے میں کہا یہ پورے مدینے کا سب سے برا انسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کسی آنے والے کو روکتے نہیں تھے آپ نے اجازت دی بالکل، کہا کہ آنے دو اس کو۔ وہ جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنی میٹھی گفتگو کی، اتنی میٹھی گفتگو کی جیسے زبان سے الفاظ نہیں شکر جھڑ رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعجب سے دیکھ رہی تھی، وہ جو سمجھ رہی تھی کہ پیارے نبی اس سے دل لگا کے بات نہیں کریں گے، اس کی جانب توجہ نہیں دیں گے، لیکن حیرت ہوئی حضرت عائشہ کو جب وہ شخص بات کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا انسان ہے، مگر گفتگو اور بات چیت آپ نے اس کے ساتھ اتنی میٹھی کی، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشًا يَا عائشہ، کہا کہ عائشہ بتاؤ تم نے مجھے زندگی میں کب اور کس کے ساتھ بدزبانی کرتے ہوئے پایا ہے؟ بتاؤ کہ آج اس کے ساتھ بدزبانی کروں میں؟ اللہ اکبر۔ جس شخص کے بارے میں ہمارے نبی کا تاثر یہ ہے کہ یہ سماج کا سب سے برا انسان ہے، اس سے اتنی میٹھی گفتگو اللہ کے نبی کر رہا ہے۔ آج ماں باپ کے ساتھ یہ گفتگو ہمیں نصیب نہیں، یہ سلیقہ ہمیں نصیب نہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ یہ سلیقہ ہمیں نصیب نہیں، بچوں کے ساتھ یہ سلیقہ ہمیں نصیب نہیں، اپنوں کے ساتھ یہ سلیقہ ہمیں نصیب نہیں۔ پیارے نبی سے سیکھو، کیسی محتاط زبان آپ استعمال کرتے تھے، آپ کسی کا دل نہیں توڑتے۔ دیکھو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث سنائی، 70,000 لوگ بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے، مشہور حدیث ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی اٹھے، ان کا نام تھا عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ، اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میرا شمار بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہو جائے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے۔ آپ نے کہا انت منہم، آپ نے کہا تم انہی میں سے ہو۔ اللہ اکبر، آپ نے بشارت دے دی۔ وہ دیکھ کر ایک دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی دعا کیجئے میرا شمار بھی ان میں ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی دیکھے سلسلہ شروع ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرے اٹھیں گے، تیسرے کے بعد چوتھے بند کرنا تھا سلسلہ فوراً۔ اب دیکھو کیسا اسلوب آپ نے اپنا، بیٹھ جاؤ، نہیں کروں گا دعا، نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، نہیں، اس سے دل ٹوٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہتے ہیں کہ سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹ، آپ نے دوسرے نمبر پہ کھڑے ہونے والے صحابی سے کہا سبقک بہا عکاشہ، کہا کہ بھائی آپ نے اٹھنے میں دیر کر دی، اس فضیلت کو حاصل کرنے میں عکاشہ پہل کر گئے، اٹھنے میں تم نے دیر کر دی، عکاشہ سبقت کر گئے، پہل کر گئے۔ اب صحابی کا دل بھی نہیں ٹوٹا، مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یاد رکھو یہ پیارے نبی کی عظیم سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، زبان کا ادب، گفتگو کا ادب، بات چیت کا ادب، بچوں کے ساتھ شفقت کی زبان بولنی چاہیے، بڑوں کے ساتھ ادب کی زبان بولنی چاہیے،
یہ مومنانہ اخلاق ہے، یہ مومنانہ کردار ہے۔ زبان درازی یہ اچھی صفت نہیں، اچھی عادت نہیں۔ جیسے کہا گیا کہ آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے، زبان بتائے گی کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، زبان طے کرے گی کہ ہم کتنے وزنی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنی زبان کا صحیح اور محتاط استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔